وقت ایسا آیا تھا مجھ پہ کہ مجھے لگا کہ میری ساری زندگی ختم ہو گئی ہے اور کیا پتہ میں دوبارہ جی پاؤں گی بھی کہ نہیں۔ اس وقت میں بالکل ٹوٹ چکی تھی اور بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میں اب بچوں گی ہی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے میری زندگی میں، دوبارہ سے وہ خوشیاں اور وہ پل حسین نہیں آئیں گے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، میں پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکی ہوں کہ جب میری پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت میں بالکل ہی نا امید ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب بس نا میں ختم ہو چکی ہوں اور زندگی میں دوبارہ نہیں جی پاؤں گی۔ ایک وقت ایسا آیا تھا وہ مجھ پر اس وقت میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ میں بات کرتی کرتی بے ہوش ہو جاتی تھی، مجھے بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے اور مجھے ہیڈیک کا اتنا مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر سے میڈیسن لی پر مجھے فرق نہیں پڑا۔ جب تک دوائیوں کا اثر رہتا تھا مجھے نشہ رہتا تھا، میں سوتی رہتی تھی اور جب اثر اتر جاتا تھا پھر دوبارہ سے میرے ساتھ وہی مسئلہ بننا سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ کیونکہ چیلے میں نے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، بہت زیادہ، اور بس میں ساری رات جاگتی تھی، روتی تھی کہ بس اب پتہ نہیں مجھے اولاد جیسی نعمت دوبارہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جب تک امی کے پاس رہی تو تب تک تو آپ کو پتہ ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بس سو لیا، میڈیسن کھا لی۔ تو جب میں سسرال گئی اس وقت میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کام کرنا، اور پھر آپ لوگوں کو تو پتہ ہے سسرال میں اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے ٹارچر کرتے ہیں، جان بوجھ کے جینے نہیں دیتے۔ پھر میرے اوپر کام کی ذمہ داری آ گئی تھی، میرے ذمہ اس وقت برتن دھونا، جھاڑو لگانا، آٹا گوندنا اور روٹی وغیرہ سکوانا، یہ ساری ذمہ داری تھی۔ اور بس نا اتنا میرے اوپر پریشر پڑ گیا تھا، پر میں جب میڈیسن کھاتی تھی تب تک ٹھیک رہتی تھی، جب اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا یا میں ریسٹ کرنے لگ جاتی تھی پھر وہی سے ڈانٹ ڈپٹ۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا۔ ایک دن میں ایسے ہی برتن واش کر رہی تھی تو میں نے سوچا درود شریف کا ورد سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ میرے سر میں درد سٹارٹ ہوتا تھا اور کانوں میں سنن ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی اور فوراً میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس وقت میں نے درود شریف پڑھنا تیز درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور برتن دھوتی رہی، درود شریف پڑھتی رہی اور میں تھوڑا سیٹ ہو گئی تو اتنا ریلیکس فیل کرتی تھی۔ اور پھر میں نے روزانہ یہی معمول بنا لیا، جب بھی مجھے لگتا تھا کہ اب میرا سر درد سٹارٹ ہو رہا ہے میں فوراً سے درود شریف کا ورد سٹارٹ کر دیتی تھی اور اتنی اونچی پڑھتی تھی، اور اس طرح سے میری طبیعت اتنی بہتر ہو گئی، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے وہ علاج نہ ہو سکا جو ایک درود شریف نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ میں ایسا ہی کرتی تھی اور پھر میں بہت ریلیکس رہنے لگی تھی، میڈیسن میری کم ہو گئی تھی، دوائیاں میں نے کھانی کم کر دی تھی، کیونکہ مجھے تب بھی ایسا ہوتا تھا، میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ سے بولتی تھی پتہ نہیں میں ٹھیک ہو پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ میں اچانک سے بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں میں زندگی میں جی پاؤں گی یا نہیں۔ پر درود شریف نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔ اب بھی میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے میں درود شریف کا ورد سٹارٹ کر دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں۔ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، وظیفہ کیا میرے ذہن میں اچانک آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا تھا کہ تم یہ پڑھو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تو اسی طرح سے میں نے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور میری زندگی کی ساری مشکلات حل ہوتی گئی اور دلی طور پہ بھی مجھے بہت زیادہ سکون فیل ہونے لگ گیا تھا۔ تو بس میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے کہ اس سے مانگو وہ دے بھی دے تو وہ تانا نہیں دیتا، اور اگر لوگوں سے مانگو تو وہ بات میں جتاتے بھی ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، لوگوں کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے پچھلے ولاگ میں دیکھا ہم آئے ہوئے تھے بازار، ہم نے آج کی تھی شاپنگ اور آج کے دن ہی ہماری واپسی ہو جائے گی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ والی مجھے صابن کی وہ بہت زیادہ، میں نے کیا کیا کی تھی وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی۔ میں نے پیچھے بولا تھا
पिछले व्लॉग में, बल्कि ये बोलना था कि पीछे आप लोगों ने देखा कि हमने शॉपिंग की थी, तो सब कुछ मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आएंगे लाइक कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।